बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और एक दफ़ा फिर शुक्रिया, आप लोग पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स के अंदर। और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इतनी वाइब्रेंट कौम है, इतनी ज़बरदस्त पाकिस्तानी कौम है और ख़ास तौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल है जिनकी एक बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इंटेलिजेंट हैं, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी कदर नहीं करते। ये बहुत अफसोस की बात है। हमारे नौजवानों की, पाकिस्तानियों को चाहिए हुक्मरानों को कि कदर करें, लेकिन हुक्मरान तो अपने ही मामलात से बाहर नहीं निकल पा रहे। इमरान खान साहब जो जो बात करते थे आप अगर उसको देखना शुरू करें, आप उसको नोट करना शुरू कर दें तो वो सारी बातें सच होती चली जा रही हैं। आपको पता है कि जब इमरान खान अपोजिशन लीडर थे, धरना था या अपोजिशन कर रहे थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आप देखिएगा एक दिन ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर वो दिन आया, हमने देखा कि वो किस तरह इकट्ठे हुए और अदम एतमाद एक साजिश के तहत लेके आए। और उसके बाद उन्होंने आपस में बंदर बांट की, कोई वज़ीर ख़ारजा बना तो कोई स्पीकर बना तो कोई अपना, किसी ने अपना रिश्तेदार गवर्नर लगवाया KPK का। और उसके बाद फिर तूल दे दिया, यानी कि आइन और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए अपना जो दौर था उसको लंबा किया। और उसके बाद आपने देखा कि आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन होने चाहिए थे पाकिस्तान में वो नहीं हुए। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये नहीं करवाएंगे और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। आप लोगों ने उसके खातिर 9 मई करवा दिया, 25 मई करवा दिया, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक ना पंजाब में इलेक्शन कराए, ना खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराए और ना ही मरकज़ में कराए। और इमरान खान की बात सच हुई कि जब दोबारा इलेक्शन हुए इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करनी शुरू कर दी। बिलावल साहब क्या नहीं फरमाते थे, शहबाज शरीफ उनके बारे में क्या नहीं फरमाते थे। लोग नहीं भूले कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीरों में कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ ज़िया-उल हक का बेटा है, और अपना जरदारी साहब कहते थे कि ये सबसे बड़ा करप्ट इंसान है नवाज़ शरीफ और ये पाकिस्तान को बेच के खा गया है। और दूसरी तरफ आप देखते थे कि नवाज़ शरीफ कहते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी थ्रेट हैं, जरदारी साहब इस मुल्क को लूट के खा गया है। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, इसका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, और वो घसीटते घसीटते उनको ऐवान सदर तक पहुंचा दिया। तो ये इमरान खान की ये बात भी दुरुस्त हुई। और इमरान खान कहते थे कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये बी टीम है, इनकी कोई नहीं मानता था। फिर आपने देख लिया कि किस तरह मोहसिन नकवी साहब को अब मौजूदा जो एक सेटअप है, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का ढोंग रचाया है, जो पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे ज़ाया करके इलेक्शन करवाए और उसका जिस तरह नतीजा बदला और अपने मर्ज़ी के लोग ले आए, मतलब अब तो 2 नंबरी करते कोई शर्माता नहीं है। आप मोहसिन नकवी एक जो कहने को ये था कि वो किसी की साइड नहीं लेते, निगरान वज़ीर आला, उन्होंने जिस तरह एक पार्टी के साथ सलूक किया सबने देखा, जिस तरह फसाइयत मचाई इस मुल्क के अंदर। फिर इनाम के तौर पे उन्हें चेयरमैन PCB बना दिया गया। अब वो वज़ीर दाखिला जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके वज़ीर दाखिला है, और उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है वो सेनेट का मेंबर भी बनवा दिया गया। दूसरी तरफ आप देखें कि वही जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे निगरान अपना सरफराज बुख्ती साहब, आपने उनको इलेक्शन भी लड़ने दिया, उनको सूबे का वज़ीर आला भी बना दिया। ये मतलब पाकिस्तान में अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं, समझ नहीं आ रही कि किस तरह आइन और कानून की जो है वो पामाली हो रही है। और अगर इसी तरह मामला चलते रहेंगे तो आगे दुरुस्त नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि उनके ऊपर गलत मुकदमे, नाजायज़ मुकदमे बनाए गए हैं। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है अपना ये जो तोशे खाने वाला केस था उनमें उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई है, क्योंकि कोई सबूत वहाँ पे मौजूद नहीं है। जो आप एक गाहक भी घड़ के लाए अपना दुबई से, वो तो जो उसने मुकदमे दर्ज कराए वो तो पाकिस्तान में वांटेड है और वहाँ कभी थानों में वो पेश भी नहीं हुआ। तो किस तरह आप ये मामलात सारे देखते हैं? साइफ़र का केस भी उड़ जाएगा क्योंकि साइफ़र में और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की तमाम बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। पिछले दिनों से कोई अंदिया दिया जा रहा था कि पाकिस्तान में इमरान खान को जो है वो कोई डील ऑफ़र हुई है और डील चल रही है, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने बातें की हैं अपना जेल के अंदर बैठ के सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने तो कैटेगोरिकली मना कर दिया और उन्होंने तो नाम ले लेके किरदारों को आश्कार किया है कि किस तरह लंदन प्लान बना, किस तरह लंदन में तमाम मामला तय हुए। और जो जो मामला जिस तरह तय हुए वो भी उन्होंने उसी वक्त बता दिया था इमरान खान ने कि क्या क्या तय हुआ है। और वो देखें आप, रेपिटिशन के साथ वो मामलात शुरू हो गए। यहाँ पे PDM की गवर्नमेंट बनी और PDM वो वाली PDM
جن میں آپس میں تفرقہ پڑ چکا تھا، وہ شو کوز نوٹس دے کے ANP کو بیچ میں سے نکال چکے تھے، پیپلز پارٹی PDM سے علیحدگی اختیار کر چکی تھی، لیکن پھر کیونکہ امریکہ سے ایک سائفر آتا ہے، انسٹرکشنز آتی ہیں، تو ساری اسٹیبلشمنٹ مل جل کے ایک سازش کے تحت عدم اعتماد لاتی ہیں. جس طرح سندھ ہاؤس میں لوگوں کی خرید و فروخت ہوئی، لوگوں کو پارٹیز چینج کرنے پر مجبور کیا گیا. وہ خالد مکسی کی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو اس نے پارلیمنٹ کی راہداری میں کی تھی کہ ہمیں یہاں سے اٹھا کے وہاں جانے کا بولا تو ہم چلے گئے. MQM کا بھی اسی طرح تھا کہ ہم تو کمفرٹیبل تھے PTI کے ساتھ. فروغ نسیم کے بہت اچھے تعلقات تھے پرائم منسٹر اس وقت کے جو عمران خان صاحب تھے، ان کے ساتھ مل کے وہ پریس کانفرنس کرتے تھے یا کافی چیزیں لے کے آ رہے تھے. تو بات یہ کہ عمران خان نے جو بھی بات کی وہ درست ثابت تھی، اور ابھی بھی انہوں نے کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں. جس موقف کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں. وہ جیل سے ڈرنے والے نہیں ہیں. بہت لوگ کہتے تھے کہ ایک چھپکلی چھوڑو گے تو وہاں پہ اس کو جو ہے وہ اپنا بھاگ جائے گا. وہ تو مہینے گزر گئے، 200 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، ڈٹ کے وہاں پہ کھڑا ہے، دلیری سے جیل کاٹ رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، صحت بنا رہا ہے. آپ نے بڑے بڑے شوشے چھوڑے، بہت عمران خان کے خلاف چیزیں لانے کی کوشش کی، لیکن ہر حربہ ناکام ہوا. اور عمران خان جو ہے ابھی بھی عوام میں پاپولر ہے، اور اس کی پاپولیرٹی کم ہونے کو نہیں. آپ جو کوئی عمران خان کے اوپر وار کرتے ہیں وہ ناکام جاتا ہے. تو عمران خان اس وقت جو عوام کے دلوں میں بس رہا ہے، عوام کی دھڑکنوں کے ساتھ عمران خان آگے بڑھ رہا ہے. اور ابھی بھی انہوں نے جو بات کی ہے کہ اگر آگے چلنا ہے تو جو PTI کا مینڈیٹ چوری کیا اس کو واپس کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں PTI کا ووٹ چوری کیا ہے. بھائی وہ PTI کا تو ووٹ ہے ہی ہے، اصل میں تو وہ عمران خان کا ووٹ ہے. عمران خان کی محبت میں عوام نے باہر نکل کے ووٹ دیے، اور وہ اتنا ہی عوام کا ووٹ بھی ہے. آپ نے عوام کا ووٹ بھی چوری کیا ہوا ہے، آپ نے PTI کا ووٹ بھی چوری کیا. آپ ابھی تک چوری سے باز نہیں آ رہے، ابھی بھی آپ سیٹیں چوری کر کر کے مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈال رہے ہیں. تو بھائی اس طرح معاملات نہیں چلتے. اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو بہتری کے راستے پہ لے کے جانا ہے تو جب تک آپ اس عوام کو ساتھ شامل نہیں کریں گے تب تک آپ کس طرح بہتری معیشت کے اندر لا سکتے ہیں؟ کوئی سیریسنس ابھی تک نظر نہیں آ رہی. وہی آپ سرکاری عمریں جاری ہیں، سرکاری مراد جاری ہیں، پلوں کی انڈر گراؤنڈس کی باتیں ہو رہی ہیں. مریم نواز بھی جس طرح پنجاب کے اوپر حکومت کر رہی ہیں، تو ہمیں تو وہی بزدار والا دور یاد آ گیا معذرت کے ساتھ، کہ بزدار دور میں بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ حکومت کہاں سے چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے. اور ابھی بھی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہو رہی. گو کہ وہ چوکر والے آٹے کے تھیلے تو بہت بانٹے گئے یا لوگوں کے دروازے کے باہر رکھے گئے، لیکن ابھی بھی کوئی ایسی پالیسی نہیں آ رہی جس سے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. عوام میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو اپنا اچھے گھرانوں سے تعلق ہے، کم از کم وہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بانٹ رہے ہیں، لیکن وہ جو لائن لگی ہوتی ہے وہ دیکھ کے شرم آتی ہے کہ ہم اپنی عوام کو جو ہے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ لائنوں میں لگ کے روٹی لے رہے ہیں. یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے. یہ پنجاب کے حکمران مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے کر رہی ہیں. آپ لوگوں نے تو لنگر خانے تک بند کروا دیے تھے، تو خدا کے واسطے کوئی لنگر خانہ ہی کھول دیں تاکہ کوئی دیہڑی دار کو تو کوئی وہاں سے اپنا خوشیاں مل جائیں، کچھ عید کی خوشیوں میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں. تو اس طرح پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آپ درست نہیں کر سکتے. ایک طرف آپ کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، افغانستان کے ساتھ تو آپ تعلقات ٹھیک ہی نہیں کر پا رہے. ان کی سرزمین تو مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے. اور دوسری طرف آپ کو بھارت جو ہے وہ آپ کو تڑیاں لگا رہا ہے، آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے. حالانکہ وہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح منہ توڑ جواب ہمیشہ ان کو دیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری طرف سے ان کو کوئی تگڑا جواب دینا چاہیے. وہ کس طرح ہمارے گھر میں گھس کے یا پاکستان میں گھس کے کوئی ایکشن کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اس طرح کی واردات ہوتی ہے، کوئی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ ہے، کوئی افغانستان سے آیا ہوا ہے، کسی اور ملک سے آیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ انٹرنیشنلی یا آپ پاکستان کے ساتھ گفت و شنید کر سکتے ہیں. آپ پاکستان کو دھمکیاں تو نہیں لگا سکتے نا. اگر آپ دھمکی لگائیں گے یا کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ہم ہمیشہ منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن حیرانی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے حکمران کدھر ہے؟ کیونکہ شاید حکمران اس لیے بھی نظر نہیں آ رہے کیونکہ حکمرانوں کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کس طرح چلانی ہے. نواز شریف صاحب جس زور کے ساتھ پاکستان لینڈ کیے تھے اور لگ رہا تھا کہ لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوگی، لیکن وہ تو بالکل کسی دروازے کے پیچھے چھپ کے رہ گئے ہیں. نہ ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، نہ ان کے جو لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے
کیونکہ جو لوگ ان کے الیکشن میں ہارے تھے تو اکثر ایسے ہوتا تھا کہ جو بڑے نامور لیڈر ہارتے ہیں کسی پارٹی کے تو وہ ان کو پھر سینٹ میں ایڈجسٹ کرتے ہیں یا ان کو کسی طریقے سے وفاقی حکومت میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، پنجاب حکومت میں، جہاں جہاں ان کی حکومت ہوتی ہے وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، جاوید لطیف صاحب ہو گئے، سعد رفیق بہت بڑا نام ہے، بڑی منسٹریاں وہ دیکھ چکے ہیں، ان کو نہ سینٹ میں بھی ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ تو کیا شیخ رشید کی بات ٹھیک ہے کہ نون میں سے شین نکل چکی ہے اور شہباز شریف اپنی پسند کے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں اور نواز شریف کو بالکل آپ نے جو ہے وہ بیک دا ڈور کر دیا ہوا ہے، وہ کسی بھی چیز میں ان کی عمل دخل نظر نہیں آ رہا؟ کیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن جانے کے لیے پر تول رہے ہیں؟ عید کے بعد وہ پھر لندن کی پرواز بھریں گے، وہاں ان کا علاج جاری ہوگا اور پھر وہ وہاں سے بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کریں گے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر وہ مل کے چل رہے ہیں تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ ان کو حکومت ملی ہے۔ حکومت جس طرح کی ملی ہے، دیکھ لیں کہ وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، سینیٹرز تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے آ رہے ہیں، آپ کا تو کہیں پہ بھی رول نہیں ملا۔ وہ جو کہا جاتا تھا پاکستان کو نواز دو، وہ تو نواز کے ساتھ ہاتھ کر دیا گیا۔ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ پاکستانی کیا سیاست رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بہت جلد اختلافات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ پوری حکومت نہ زرداری صاحب کے پاس ہے، نہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، نواز شریف کا تو نام بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور مریم نواز بھی جس طرح پنجاب میں حکومت کر رہی ہیں سب کے سامنے، اور عمران خان ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، وہ اپنی جو اس کا بیانیہ ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے۔ اور وہ کیوں اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹے؟ کیونکہ عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ عوام اگر عمران خان کے ساتھ ہے تو میرے خیال سے پھر عمران خان کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرتے تو وہ ہے نہیں، وہ تو بلکہ ہم سب کو سکھاتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، حقیقی آزادی لینی ہے۔ وہ اگر اپنے بیانیے پہ قائم ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، تو میرے خیال سے پاکستان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔